وہ تو بعد نواخانی اور ماتمداری تھی سارے بھرامے کو گزارش ہے نواخانی اور ماتمداری دے دوران بھی موجود رہا ہے کیونکہ سادہ چہلم صرف چہلم نہیں یہ چہلم ایک ٹرینڈ بن چکے جوان بچے جان دے ہو کہ حسینیت نال محبت اور یزیدیت نال نفرت کا اظہار کرنا مولانا صاحب ممبر تے رونق افروز ہیں عبادت چکروں اون تو بعد مولانا صاحب کو خطاب واسطے دعوت دیسوں نعرہ تکبیر نا اللہ پاک دا ایڈا بڑھتا رہے کہ ساری آواز گھاٹے آلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ صلوات حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت بابا دے بلندتر صلوات میں دعوت خطاب دے ساں اپنے بزرگ محترم خطیب آل محمد مولانا محمد عظیم حر نجفی صاحب آف ملتان جزاک اللہ خیر برائے خوشنودی محمد و اہل بیت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات على محمد سامعین محترم آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی الہی کو اختیار کرو
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت مختصر ہے ماشاءاللہ۔ اور پیغام اتنا جامع ہے۔ 3 چیزیں اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں، ویسے تو 4 چیزیں ہوئی ہیں، تو جس حصے کی میں نے تلاوت کی ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ خطاب کر رہا ہے پروردگار ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ۔ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم نے کو اٹھا کر دیکھا، علماء جلیل القدر علامہ زمخشری یا ہمارے شیعہ علماء نے بالاتفاق نقل کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی استعمال ہوا ہے اے ایمان والو، رسول اللہ فرماتے اس سے مراد ہے اے علی والو۔ ماشاءاللہ۔ اس سے مراد کون ہے؟ علی والوں۔ علی والا تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے، قرآن میں خطاب بھی کر رہا ہے تو علی والوں کو۔ اور کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تیری ہدایت کے لیے فقط ایک آیت نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے تیری ہدایت کے لیے تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے پورے 30 پاروں کا قرآن نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ علی والے۔ خطاب ہو رہا ہے علی والوں کو، علی والے۔ یہ محبت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ علی والا ہونا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ محبت علی، یہ جو دلوں میں اللہ نے ولایت علی کو ڈالا ہے، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کا ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی نعمت عظمی ہے۔ آیا ایک شخص میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جبنا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ امام کی محفل میں تھا، امام کی محفل میں ہر قسم کے لوگ بیٹھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جاننا چاہتے تھے کہ ان کا امام کیا کہتا ہے۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انت فی الجنہ، گھبرا نہیں تو جنت میں ہے۔ تو کہاں ہے؟ جنت میں۔ اب وہ لوگ جو تھے، کچھ لوگ وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو ان کا پیشوا کیسی ان کو رسوا کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے یہ وارثان جنت ہے۔ فرماتے گھبرا نہیں تو جنت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نہ رسول اللہ میں نے تو آج تک جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی، آپ فرماتے ہیں میں جنت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، میں نے تو جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں ہے۔ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، آل محمد کی ولایت اقرار کیا ہے وہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس نے نور ولایت علی کا اقرار کیا ہے، جس نے محبت اہل بیت کا اقرار کیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہے دعا کرا کہ مولا دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت سے باہر نہ نکالے۔ جب تک دار ولایت میں ہے تو جنت میں ہے، جب تو نے ہمارے دروازے کو چھوڑ دیا تو گویا تو جنت سے باہر ہے۔ تو یہ نعمت عظمی ہے، یہ ولایت اہل بیت
یہ خوش نصیب پاک ظرفوں کو اللہ یہ نور عطا کرتا ہے۔ میں ایک آپ کو سادہ سی مثال سے واضح کروں کہ آپ کے علاقے میں، ان علاقوں میں زیادہ تر جو دودھ اور لسی زیادہ چلتی ہے، اگر کوئی شخص آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے پاس کہتا ہے کہ مجھے گلاس میں لسی ڈال دے یا مجھے دودھ دے، لیکن گلاس میں بظاہر وہ مٹی میں گندا ہو یا وہ نجاست میں پڑا ہو، سامنے والا وہ گلاس اٹھا کر وہ گندا، وہ نجیس اس گلاس میں دودھ یا لسی ڈال کے آپ کو دے رہا ہے، آپ کہیں گے کہ تیری عقل پہ افسوس ہے کہ تو ایک پاک چیز کو ایک نجس چیز میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایک صاف چیز کو ایک نجس اور خراب مٹی سے آلودہ برتن میں ڈال رہا ہے۔ تو ہماری عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک گندے گلاس میں، ایک نجس گلاس میں ایک پاک اور صاف چیز جو مقدار میں بڑی معمولی ہے، ہماری عقل نہیں پسند کرتی کہ اسے ڈال کر ضائع کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نور ولایت علی کو کسی نجس دل میں ڈال دے؟ اللہ نے اس پاک نور کو بھی پاک ظرف میں رکھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ خوش نصیب ہے۔ اور یاد رکھیں یہ نور ولایت آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہ ہونے پائے۔ دشمن علی پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کسی کو دشمن علی بنا دے، وہ کون ہے؟ وہ بھی ملعون ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری غفلت سے تیرے گھر میں دشمن علی بن جائے۔ وہ کیسی؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں دشمن علی پیدا ہونے کے لیے دو راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ کتنے راستے ہیں؟ دو۔ یاد رکھیں اے علی والو، اس نور ولایت علی کی حفاظت کیجئے۔ امام فرماتے ہیں پہلا، اگر کسی نے ہوس کا شکار ہوتے ہوئے بدکاری کو انجام دیا، حرام کا مرتکب ہوا، یاد رکھ جو تیری ظلم میں اللہ نے نور ولایت علی رکھا تھا، تیری غفلت اور تیری بدکاری کے نتیجے میں تیری نسل میں دشمن علی پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خبردار کوئی ایسی غلطی نہ کرنے، خبردار کبھی کوئی ایسا کام نہ انجام دیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی نسل میں دشمن علی پیدا ہو جائے۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ تیرا رشتہ تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن تو نے حالت نجاست میں، اگر تو حالت نجاست میں تعلق قائم کرتا ہے، تیری اس غفلت کے نتیجے میں تیرے گھر میں دشمن علی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا شان کا پہلو بھی ہے اور پیغام کا پہلو بھی ہے۔ بتا دیا اے علی والو، خبردار کبھی بھی حرام کے قریب نہ جانا، سبحان اللہ، ورنہ تمہاری غفلت کے نتیجے میں جو تمہارے صلبوں میں اللہ نے نور ولایت علی رکھا تھا، تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ نور ظلمت میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اس نے ہمارے ظرف میں نور ولایت علی رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ تو اللہ خطاب کر رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو
اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے آیت میں تقوی الہی کے ساتھ وسیلہ بھی بیان کر دیا. گویا یہ سمجھا دیا ہے خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تقوی الہی ہے، بلکہ بتا دیا وہ تقوی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں ہے جب تک ان ہستیوں کا نور ولایت دل میں نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو لہذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں. اچھا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی جب تفاسیر اٹھا کر دیکھی تو لکھا اس وسیلے سے مراد نماز ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ نماز. ہم نے پلٹ کر جواب دیا بھئی نماز کا کون مسلمان منکر ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی کوئی مسلمان منکر ہے ہی نہیں. بے شک ہمارا ایمان ہے نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کبھی کہا کہ اس سے مراد ہے روزہ. ہم نے پھر پلٹ کر جواب دیا بھلا روزے کا کون مسلمان منکر ہے؟ بے شک روزہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کبھی کہا اس سے مراد ہے جہاد. ہم نے پلٹ کر جواب دیا بھلا کون ہے جہاد کا منکر؟ کبھی کہا اس سے مراد ہے زکات. کبھی کہا اس سے مراد ہے حج. گویا ایک ایک عمل صالح کو وسیلہ بتاتے گئے اور ہم بھی جواب دیتے گئے. بالآخر ہم نے ایک سوال یوں کر دیا بے شک یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو یہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں تو کئی فرقے ہیں. بھئی نماز پڑھنے میں بھی مسلمانوں میں اختلاف، حج کے احکام میں بھی مسلمانوں میں اختلاف، روزے کے اوقات میں بھی مسلمانوں میں اختلاف، زکوٰۃ کے نصاب میں بھی مسلمانوں میں اختلاف، جہاد کے احکام میں بھی مسلمانوں میں اختلاف. اب کیسے معلوم ہو یہ وہ اعمال کس فرقے کے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ امت پھر اسی مشکل میں مبتلا ہے. لہذا امت کو آنا پڑے گا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے حلال مشکل کشائے دین سید الرسل کے دروازے پر سبحان اللہ. کہ یا نبی اللہ قرآن دیا ہے آپ نے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے دکھائیں، قرآن سے دکھائیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں میرے دوست تجھے اس وقت تک قرآن بھی نہ ملے گا جب تک تیرا ایمان لسان مصطفیٰ پر نہ ہو. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن بھی تو تجھے ملا ہے تو مصطفیٰ کی زبان کے صدقے میں، تو اسی کی حدیث سے انکار کرتا ہے. تو لہذا اب رسول اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں. یا نبی اللہ آپ اس کی آیت کی تفسیر سمجھا دیں کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے. امت تو پریشان ہے، کوئی کہتی ہے نماز وسیلہ، کوئی کہتا ہے روزہ وسیلہ، کوئی کہتا ہے حج وسیلہ. بے شک یہ سارے اعمال وسیلہ ہیں. یا نبی اللہ آپ مشکل کشائی کر دیں. رسول کے دروازے پہ آئے تو رسول کے کردار سے ایک نمونہ پیش کیا ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ نے، اور بڑی توجہ چاہتا ہوں. زوجہ رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں جس رات کو رسول اللہ میرے گھر ٹھہرے، جب رات کا ایک حصہ گزرا میں نے دیکھا بستر رسول خالی ہے. میں پریشان ہوئی، یہ نبی گئے کہاں؟ میں جس بیوی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں پوچھتی ہوں نبی کہاں ہے، ہر بیوی پلٹ کر جواب دیتی ہے تو کیسی زوجہ رسول ہے. جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے کے ساتھ کیسے نا انصافی کرے. ہر بیوی کے دروازے سے
میں خالی پلٹی مسجد نبوی میں گئی، دیکھا کہ مسجد نبوی کا کونا بھی خالی ہے، ہر کونا خالی ہے، نبی کا وجود نہ گھروں میں ہے نہ خانہ خدا میں ہے، پریشان۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، کبھی کبھار رسول اللہ گھر کی چھت پہ اللہ یا رسول اللہ، مسجدوں میں سے تو افضل مسجد ہے کعبے کے بعد مسجد مدینہ، اور آپ گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ نبی اور علی مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے، نبی اور امام فرماتے ہیں ہم یہ پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ کیا پڑھے؟ بغیر عذر کے مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہ پڑھے میں یہ پسند کرتا ہوں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو مسجد کی اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں اور آپ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام کا حکم ہے کہ گھر میں نوافل نمازیں ادا کریں۔ کیوں؟ کہا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کے قیام سے، آپ کے رکوع سے، آپ کے سجدے سے، آپ کی تسبیح سے اللہ کی بندگی سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے۔ پھر میں پلٹ کر عرض کروں گا یا نبی اللہ، جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو کوئی بچے ہے نہیں، پھر آپ اس گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مسجد پر بغل میں ہے، گھر میں بچے ہیں نہیں، پھر گھر میں عبادت کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ زوجہ رسول کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر جب پہنچی تو مصلی عبادت بچھا ہے، سید الرسول مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں، رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے علی کی عظمت کا واسطہ، میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ بخش دے، ان کے گناہ معاف کر دے۔ زوجہ رسول کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھی تھی یا میں رسول اللہ کے سامنے آ بیٹھی، اور میں نے کہا یا نبی اللہ، اللہ یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق۔ اے رسول خدا، اس بھری کائنات میں آپ کو علی کے علاوہ محبوب کبریا نظر نہ آیا سبحان اللہ۔ کہ جس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے؟ نبی اگر رہتے خاموش تو فریضہ رسالت ادا نہیں ہوتا۔ سید الرسل فرماتے ہیں یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن لے، میں مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے پوری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی بھی محبوب کبریا نہ ملا۔ جدیدیات اہل بیت دشمنات اعلانات بآواز بلند تر صلوات۔ مجھے پوری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی بھی محبوب کبریا نہیں ملا۔ تو لہذا نبی نے، اب معلوم ہوا
نبی گھر میں اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ گویا نبی اپنی زوجہ کی زبانی امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں خبردار کبھی بھی علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، علی تو وہ ہے مصطفیٰ جب اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں تو علی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ علی کی وہ ذات ہے جو مصطفیٰ اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی مولا حیدر کرار ہے۔ اب امت کس مشکل میں تھی؟ کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ روزہ۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ حج۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ جہاد۔ گویا ہر عمل کو وسیلہ بناتے گئے۔ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ذات علی تو آ جاؤ علی کے دروازے پر۔ علی کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی کا جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ علی جیسے کرتے جائیں اس راستے پہ چلتے جاؤ، تمہارے وہ سب اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی 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 تو نبی نے جب بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا ہے علی حیدر کرار۔ روایت ایک اور بھی ہے، علماء اہل سنت نے 2-3 کتابوں میں، بڑی کتابوں میں نقل کی ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ کے بڑے صحابی، رسول صحابی ایک مشکل میں مبتلا ہوئے، کہتے ہیں اے رسول اللہ کی خدمت میں یا نبی اللہ میرے حق میں دعا کریں، میں مشکل میں ہوں، اللہ میری مشکل کو ٹال دے۔ نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرماتے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کی حال پہ رحم فرما۔ روایت کہتی ہے وقت گزرتا رہا، کچھ وقت کے بعد ایک اور صحابی ایک مشکل میں مبتلا ہوئے، وہ مسجد النبوی میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا نبی اللہ میں پریشان ہوں، ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، میرے حق میں دعا کرے۔ نماز کے بعد رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی کو دیکھ کر امت نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ سید الرسل فرماتے ہیں اللہم ارحم علی فلاں، اے بار الہ فلاں پر رحم فرما بحق علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کی عزت کے صدقے میں۔ رسول نے دعا کی، امت نے آمین کہا۔ اب روایت کہتی ہے دعا تو ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا اور جو دوسرا جو مشکل میں تھے خوش ہوتے، بھئی نبی نے ہمارے حق میں دعا کی ہے اور ہماری مشکل حل ہو گئی۔ خوش ہونے کی بجائے ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ یہ محبت علی کسی کسی کو ہضم ہوتی ہے، یہ فقط حلالیوں کو ہضم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، محبت علی پاک خون کو یہ نصیب میں ملتی ہے، حلالیوں کے حق میں ہے یہ۔ تو لہذا وہ کہنے لگی جی کیسے ہو سکتا ہے، مشکل میں ہم ہیں اور واسطہ علی کا دیا جا رہا ہے۔ دعا کرنے لگے اللہ کرے علی بھی مشکل میں آ جائیں۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ لگتا ہے اللہ کا بھی کوئی خاص پروگرام تھا کہ علی مشکل میں آئے اور میں دنیا والوں کو بتاؤں
کہ علی کی عظمت کو اجاگر کیسے کرنا ہے اور منافقین کی ناک کیسے رگڑنی ہے۔ آگئے ایک دن علی حیدر کرار بھی پریشان ہے، یا نبی اللہ مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، دعا کریں۔ رحمت للعالمین نے ہاتھوں کو بلند کیا، مسجد النبوی ہے، اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رسول اللہ فرماتے اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر باوازی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہذا رسول نے علی مولا کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ اب جو دعا فرمائی تو یہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ ہم پریشان ہیں تو علی کا واسطہ کیوں، جب علی مشکل میں ہے تو پھر علی کا واسطہ کیوں، طبیعت اور بگڑ گئی، خراب ہو گئی۔ کہنے لگے کل نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یا نبی اللہ اتنی بڑی کائنات ہے، انبیاء آئے، اوصیاء آئے، اولیاء آئے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بڑے بڑے اصحاب ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، توجہ ہے، اتنے مخلص آپ کے سارے یار ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے کہ چوتھا دن آیا، مسجد النبوی ہے، آئے اصحاب نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ اتنی بڑی بڑی پرعظمت ہستیاں یہاں موجود ہیں، آپ کو اس بھری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ فرماتے ہو میرے اصحاب خاموش ہو جاؤ، خبردار علی کے حق میں کچھ نہ کہنا، جب میں مصطفیٰ مشکل میں ہوتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہوں اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے بار الہ، اے بار الہ تیرا حبیب مشکل میں ہے، علی کے صدقے میں میری مشکل کشائی فرما۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہذا رسول اللہ کے خزانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی حیدر کرار۔ تو لہذا علی کی ذات اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی کی سیرت اور کردار اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، دنیا بھی اسی طرح سے ہمیں پہچانتی ہے کہ یہ شیعہ علی ہیں۔ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی، سادہ معنی، زیادہ تفصیل نہیں بیان کر۔ شیعہ علی یعنی علی کے پیچھے چلنے والا۔ علی کے پیچھے چلنے والا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی مسجد کی طرف جاتے ہیں تو علی والا بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی علی قاری قرآن ہے تو علی والا بھی تلاوت قرآن کرنے والا ہے، علی محافظ شریعت ہے تو علی والے شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، علی والے بھی سالانہ اپنے مال میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو لہذا علی فقراء کی مدد کرنے والے ہیں تو علی والے بھی کسی سے غافل نہیں ہیں۔ یہ ہے شیعہ علی۔ علی کا کردار اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم علی مولا کی پیروی کریں اس میں علی کو فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن ایک عجیب ہے کہ جب عمل کی بات کی جائے مومنین کو، اہل ایمان کو، علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا تھا اکثر۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم بھی بڑا عجیب نظریہ رکھتی ہے، جب عمل کی بات کریں تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آئے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم۔
بھئی جنت میں برابری نہیں ہوتی صرف عمل میں برابری ہے. میرے دوست آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ تو علی مولا کی برابری کر, تجھے کہا ہے علی مولا کی پیروی کر. علی مولا کی برابری میں ہلاکت ہے, علی مولا کی برابری میں گمراہی ہے. اگر نجات ہے, کامیابی ہے تو علی حیدر کرار کی پیروی ہے, اس کی پاک سیرت پر عمل کرنے میں ہے. تو لہذا شیعہ علی بنے, اپنے اندر کردار علی کو لے کر آئیں. یہ نور ولایت علی جو اللہ نے اتنا قیمتی عطا کیا ہے, کتنا قیمتی ہے. کوئی اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ کو میں اتنی جائیداد ادا کرتا ہوں, اسے چھوڑ دیں گے؟ یقیناً یہ وہ نعمت عظمی ہے, یہ وہ دولت ہے جو امام نے فرمایا تھا. جب ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا میں فقیر ہوں. امام فرماتے تو فقیر نہیں ہے. دوسری مرتبہ مولا میں فقیر ہوں, آپ فرماتے تو فقیر نہیں ہے, تو امیر ہے. تیسری مرتبہ جب کہا, امام فرماتے مجھے یہ بتا, اگر کوئی تجھے یہ کہے کہ میں آدھی دنیا کی حکومت دیتا ہوں, تو آل محمد کی مودت و محبت کو دل سے نکال دے, کہ تو اس سودے پہ راضی ہے؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ, میں دنیا کی حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر سے ماروں گا, لیکن آپ کے دروازے کی محبت نہ چھوڑوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اللہ نے یہ بادشاہت, یہ امیری, یہ دولت نصیب والوں کو دی ہے. اس قیمتی دولت کی حفاظت کر میرے دوست. ایک مثال سے واضح کروں, آپ کے گھروں میں لکڑیوں کے دروازے, لکڑیوں کی کھڑکیاں یا الماریاں بنی ہوتی ہیں. بعض گھروں میں لکڑی کی شتیر, چھت ڈلی ہوتی ہے. اگر وہاں پر دیمک لگ جائے, دیمک سمجھتے ہیں جو کیڑا ہوتا ہے لکڑی کو کھانے والا, جس سے سرائکی میں آپ لوگ سیوی بولتے ہیں, وہ اگر کیڑا اس کے قریب لگ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس سے اگر کرتے اپنے مال سے پیار, تو اس کیڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ وہاں پر سپرے کریں گے یا وہاں پر اس کی دوائی استعمال کریں گے. اگر آپ نے کی غفلت تو آپ کی وہ قیمتی چیز اس کیڑے کی نظر ہو جائے گی, وہ چیز برباد ہو جائے گی. ایسے ہے کہ نہیں میرے دوست؟ جو اللہ نے تیرے دل میں یہ نور ولایت علی عطا کیا ہے, جو بے مانگے عطا کیا ہے, یہ نور ولایت اہل بیت اللہ نے مانگنے سے نہیں دیا ہے, بے مانگے عطا کیا ہے. اس کی حفاظت کر, کہیں ایسا نہ ہو تیری اور میری غفلت سے یہ نور ولایت علی ہمارے دل سے نکل جائے. یہ میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں, روایت کے جملے ہیں. وسائل الشیعہ ہماری بہت عظیم کتاب ہے, وسائل الشیعہ. تقریباً آج سے 450 سال پہلے یہ ہمارے ایک محدث شیخ حر عاملی, شیعہ فقہا میں سے, انہوں نے کتاب لکھی. جو بیمار تھے, امام زمان علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو شفا بخشی. صاحب کرامت تھے. اور حضرت شیخ حر عاملی یہ کس کی نسل سے تھے؟ ملتا ہے شہید کربلا حضرت حر کی ذریت میں سے تھے. یعنی اس شخص نے نصرت حسین ابن علی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اللہ نے اس کی ذریت میں فقہا رکھ دیے. شیخ حر عاملی کے بابا بھی محدث تھے یعنی والد, اور ان کے شاگرد علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ تھے. یعنی آج منبر سے جو فقہ جعفری بیان ہوتی ہے تو یہ صدقہ ہے شیخ حر عاملی کا. جو اخلاق اہل بیت, سیرت اور کردار پیش ہوتا ہے وہ صدقہ ہے علامہ مجلسی کا. تو لہذا یہ شیخ حر عاملی, ان کے کتاب, یہ علماء کا تعارف ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. یہ فقہا, یہ مراجع عظام, یہ کوئی معمولی رتبہ رکھنے والے نہیں ہیں. ان کے اوپر عنایت ہے اللہ کی,
اہل بیت اطہار کی. تو لہذا اگر آج ہم نے دین لینا ہے تو ان علماء سے ہمیں ملے گا. میں ایک مثال سے تھوڑا سا یہ میسج واضح کر دوں آپ لوگوں کے لیے. آپ کے گھر میں پنکھا خراب ہوا, آپ اسے کس کے پاس لے جائیں گے؟ الیکٹریشین. اگر کوئی اس پنکھے کو لے کر چلا جائے آٹے والی چکی والے کے پاس, کہ جناب جی میرا پنکھا خراب ہے, وہ کہیں گے کہ آپ کی عقل کام کر رہی ہے, میری ہے آٹے کی چکی دانا پیسنے کی اور آپ میرے پاس پنکھا ٹھیک کرانے لیں. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے کپڑے استری کروانے ہوں, دھوبی کے پاس جانا ہے, لیکن آپ چلے جائیں سبزی فروش کے پاس, وہ کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, میرے پاس تو یہ سبزی ہے, میں کپڑے استری نہیں کرتا. اسی طرح سے آپ نے سلوانے ہیں کپڑے, درزی کے پاس جانے کی بجائے آپ چلے جاتے ہیں موچی کے پاس. کیا ہماری عقل اجازت دیتی ہے؟ تو کوئی عقل کہتی ہے جو کام کروانا ہے اس چیز کا جو ماہر ہے, جس فن کا ماہر ہے, اس سے اس کا حل لیں. میرے دوست, جب دنیاوی امور میں ہر فن کے ماہر کے پاس ہماری عقل ہدایت کرتی ہے, تو یہی عقل کہتی ہے جب تجھے دین کا علم لینا ہے تو دین کا علم رکھنے والے علماء کے دروازے پہ جا, سبحان اللہ. علماء کی خدمت میں جا. یہ علماء تجھے بتائیں گے کہ تُنے نماز کیسے پڑھنی ہے, علماء تجھے سمجھائیں گے یہ روزے کے احکام کیا ہیں, علماء تجھے سمجھائیں گے والدین کے حقوق کیا ہے, علماء تجھے سمجھائیں گے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, علماء تجھے سمجھائیں گے آل محمد کے دین پہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا دین لینا ہے تو دین شناس افراد علماء کے پاس جا, جن کے اپنے وجود میں دین کا کردار نہ ہو, بھلا وہ مجھے اور آپ کو دین کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. علماء کے دروازے پہ جائیں. تو لہٰذا ایک سوال پڑھ دے محمد وحی بیٹھے. یہ شیخ حر عاملی بہت عظیم یہ فقیہ گزرے ہیں, محدث گزرے ہیں. انہوں نے روایت نقل کی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے, امام کا زمانہ ہے, اور کوفہ شہر ہے. شام سے ایک نوجوان آیا, امام مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, امام کے ساتھ ایک امام کا محب ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہے, جس کے دل میں محبت علی ہے. وہ کلمہ میں کیا پڑھتا ہے؟ علی اور یہی اپنی نسلوں کو اسی پر قائم رکھیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. آج اگر دنیا والے اعتراض کریں کہ آپ کی مجالس میں علی اللہ یا علی رب بیان ہوتا ہے, انہیں بتائیں آپ دیکھ ہمارا کلمہ, ہم تو اپنی نسلوں کو علی ولی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے, روایت ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, کہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ علماء اہل سنت کی تقریباً 4 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے. سید الرسل جب معراج پر گئے تو فرماتے ہیں رسول اللہ رأیت مکتوبا علی باب الجنہ, میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا 3 سطریں لکھی ہوئی تھی. پہلی لائن میں تھا لا الہ الا اللہ, دوسری لائن میں لکھا تھا محمد رسول اللہ, تیسری لائن میں لکھا تھا علی ولی اللہ اخو رسول اللہ. علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے بھائی ہیں. آج جو کہتے ہیں کہ آپ یہ کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں, انہیں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں میرے دوست ہم پر ناراض نہ ہو, جنت کے دروازے پہ لکھوانے والا خدا ہے اور امت کو پڑھوانے والا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمارے تو کلمہ میں علی ولی اللہ شامل ہے. نہ ہم مولا علی کو اللہ کہتے ہیں نہ رب کہتے ہیں. جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہم علی مولا کو
اللہ کا ولی مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بیت. تو اب شام سے نوجوان علی مولا کے ساتھ ایک نوجوان ہے جو محب علی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ذرا کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے, کچھ وقت مجھے دے دو. اب اپنے دوست کو ایک سائڈ پہ لے کے جانے لگا. وہ کہتا ہے مولا آپ مسجد چلے, میں آ رہا ہوں. دوست نے بہکایا. دوست کے بہکانے پہ دونوں نے مل کے شراب پی لی. شراب پی, مولا کو گواہی مل گئی کہ انہوں نے شراب پی ہے. جو شام سے آنے والا تھا وہ فرار ہو گیا. میرے دوست اپنی صفوں میں پہچان, کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی دشمن آ کر تجھے برباد کرنا چاہتا ہے. پہچان اپنی صفوں میں کون ہے جو تیری صفوں میں گھس کر علی والوں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے. تو وہ بھی آیا تھا علی والے کو گمراہ کرنے کے لیے. شراب پی, مولا کو خبر ملی, شرعی گواہیاں پیش ہوئی. مسجد کوفہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو بھی ان کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی تھی. وہاں پر امام علیہ السلام نے شرابی کی سزا ہے 80 کوڑے. کتنے؟ 80. یعنی ایک گھونٹ کوئی شراب پی لے اسے 80 کوڑے مارنے چاہیے. اللہ اکبر. 80 کوڑے سزا ہے ایک گھونٹ پینے کی. اس کو 80 کوڑے مارنے کے بعد امام نے 20 کوڑوں کا اور اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں اتنا تو جانتا تھا شراب کی سزا ہے 80 کوڑے. کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین 80 کوڑے جو مارے ہیں وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے, شراب کی سزا ہے, یہ 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے. ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کی. یاد رکھ میرے دوست, ماہ سیام میں علی مولا کے نام پہ عزاداری کر, یہ میرے اور تیرے ایمان کا حصہ ہے. نیاز امام کا اہتمام کر, لیکن اس وقت کر جب روزے داروں کے افطار کا وقت. ایسا نہ ہو جلوس میں دن کے وقت تو نیاز اور لنگر کا اہتمام کرے اور دنیا والے کہیں دیکھو یہ شیعہ قوم تو وہ ہے جو کھلے عام روزہ افطار کر رہی ہے. دشمن کو موقع نہ دے, کسی کو جسارت کرنے کا موقع نہ دے. اپنے مذہب کا تحفظ کر. یاد رکھ اگر غفلت برتی تو میدان قیامت میں علی کے بھی مجرم رہیں گے. تو لہذا روایت کہتی ہے اس کو جب 100 کوڑے لگ گئے, جس کے دل میں تھا نور ولایت علی. آج ہمارے دل میں بھی نور ولایت علی ہے. اس نور ولایت علی کی حفاظت کر میرے دوست. کیا کہتا ہے یہ بدنصیب؟ کہتے الفراق بینی و بینک, اے امیر المومنین آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. جو پہلے محب تھا, ایک برے دوست کی سوسائٹی نے, برے دوست کے ماحول نے, اس کی دوستی نے, ایک گناہ نے محبت علی کے نور کو نکال کر دشمنی علی ڈال دیا. دوست دیکھ کر بنا. دوست وہ ہے جو تیری فقط دنیا کا نہیں تیری آخرت کا بھی خیر خواہ ہو. دوست اس کو بنا جو تیرے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے. دوست وہ ہے جو تجھے مسجد کی طرف لے کر جائے. دوست وہ ہے جو تجھے مجالس عذاب کی طرف لے کر آئے. دوست وہ ہے جو تجھے والدین کا ادب سکھائے. دوست وہ ہے جو تجھے اولاد کی تربیت کا سلیقہ سکھائے. دوست وہ ہے جو دوسروں سے محبت کا سلیقہ سکھائے. وہ دوست نہیں ہے جو تجھے چوری اور ڈکیتی کے طریقے سمجھائے. وہ تو تیری رسوائی کا پروگرام تجھے سمجھا رہا ہے. وہ تیرا دوست نہیں ہے جو تجھے دہشت گردی کے لیے اکسا رہا ہے. وہ تیرا دوست نہیں ہے جو بڑوں سے بے ادبی تجھے سکھا رہا ہے.
وہ تیرا دوست نہیں ہے جو قتل و غارت اور بےہودگی پہ تجھے اکسا رہا ہے. تیرا دوست وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھے بھلائی سکھا رہا ہے. وہ ہے تیرا دوست. تو لہذا اس بد نصیب نے کہا کہ مولا میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ مولا کا نقصان نہیں کہ اس نے اپنا نقصان کیا. روایت کہتی ہے یہ بد نصیب شام کی طرف چلا. امام کے ساتھ بیٹھنے والا ایک نوجوان کہتا ہے یا امیر المومنین آپ لوگوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں اور شام والا لوگوں کو مخمل کے بستر دیتا ہے، درہم و دینار کی تھیلیاں دیتا ہے، ساتھ کھانے کا سفرہ بچھاتا ہے، ریشم کے لباس پہناتا ہے. آپ لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہے. وارث قرآن علی حیدر کرام قرآن کی آیت بول کر فرماتے ہیں ما کنت متخذا مضلین عضدا. علی نے کبھی بھی فاسق لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا. علی کو فاسق لوگوں کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی انت امام البرر، اے علی تو نیک لوگوں کا سردار ہے. علی نیک لوگوں کے سردار ہے. آج ہماری اذانوں میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. امام متقیوں کے ہیں. ایمان ہے کہ نہیں؟ گویا آپ اپنی اذان میں گواہی دے رہے ہیں، مسجد میں گواہی دے رہے ہیں، وضو کی حالت میں گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے گھر میں گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نام کے بعد گواہی دے رہے ہیں، رسول کے نام کے بعد گواہی دے رہے ہیں. کتنی مقدس چیزیں ہیں، کتنے مقدس مقام ہیں، کتنی پاک حالت ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ علی متقیوں کے امام ہیں. میرے دوست جب تو اللہ کے گھر میں اعلان کر رہا ہے علی کسی عام کے نہیں متقی کے امام ہیں، تو بھی متقی بن کہ جس کا تو امام کہلوانے کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. متقی تو بن جو تو مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ علی ہیں متقیوں کے امام، کہ جس کا تو اعلان کر رہا ہے تو وہ تو متقی بن کہ تیرے پھر امام ہوں امام علی ابن ابی طالب. اگر میں متقی نہیں ہوں، میرے اندر فسق و فجور ہے، میرے اندر جھوٹ کی عادت ہے، میرے اندر نماز نہیں ہے، میرے اندر قرآن نہیں ہے، میرے اندر اصلاح نہیں ہے، میرے اندر ہدایت نہیں ہے، میرے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میں متقی نہیں ہوں. جب میں متقی نہیں ہوں تو پھر علی میرے سردار نہیں ہے. علی مولا تو سردار ہے متقیوں کے. علی مولا فاسق اور گنڈوں کے سردار نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ علی مولا نیک کاروں کے سردار ہیں. علی مولا پاک کاروں کے سردار ہیں. دیکھ ذرا پاک کردار امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد. روایت کہتی ہے کہ امام اتنی عبادت کرتے تھے کہ مصلی عبادت پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے امام کے پاؤں. 20 حج امام نے پیدل کیے اللہ کے گھر کی طرف. امام 20 حج، اور امام کے پاؤں سوج جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے. پہلا مصلی عبادت پہ، دوسرا اللہ کے گھر. امام کا یہ پاک کردار ہے. ملتا ہے کہ امام نے 3 مرتبہ اپنا گھر راہ خدا میں فقراء میں تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ ملتا ہے کہ ایک ایک جوتا امام نے فقراء میں تقسیم کیا، ایک ایک کپڑا، ایک ایک درہم 3 مرتبہ راہ خدا میں امام. یہ امام کا یہ پاک سیرت، یہ پاک کردار، یہ میرے اور آپ کے لیے، اس میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ غیروں کے لیے آل محمد کا کردار نہیں ہے میرے دوست. یہ آل محمد کا پاک کردار میرے اور آپ کے لیے.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर हम इस पाक किरदार को अपनाएंगे तो हमें फायदा है। तो इमाम के पांव मुतवर्रिम हुए किस वजह से? इबादत से। इमाम के पांव मुतवर्रिम हुए हज बैतुल्लाह की जियारत के लिए। लेकिन तारीख कहती है, रिवायत कहती है, एक हालत वो भी थी जब इमाम को जहर मिला तो इमाम के पांव मुतवर्रिम हुए। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह ज़ादा। इमाम को जब जहर दिलवाया गया, जहर इतना सख्त था, रिवायत कहती है कि मेरा इमाम अपने बिस्तर शहादत पे तड़प रहे थे। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादा। बिस्तर शहादत पे इमाम तड़प रहे थे, लेकिन इमाम के सराहने इमाम का भैया हुसैन इमाम मौजूद है, इमाम के बच्चे भी मौजूद हैं, बीवी भी घर में मौजूद है, बहनें भी मिलने के लिए आई हैं। मैं अर्ज करूंगा मौला, आपकी शहादत का बड़ा गम है। आप जहर के असर से तड़प रहे हैं। आपके सराहने भाई हुसैन तो है, आपके सराहने कासिम तो है, आपके सराहने आपकी ज़ौजा, आपके गुलाम तो है। करबला में ज़हरा का लाल जब तड़प रहा था, शिमर लहीन जब खंजर चला रहा था, हाय ज़ैनब आलिया तिल्ला ज़ैनबिया से ये देख रही थी, इतनी बेबस थी, रोकने की ताकत न थी। है बीमार इमाम सैयद सज्जाद मौजूद तो थे, लेकिन इतने मरीज और लागर थे कि बाबा को बचाने की ताकत न रखते थे। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। रिवायत कहती है मेरा मौला अपने भैया के पास है। ये एक मर्तबा एक तस्त में मेरे मौला ने ऐसी कह की कि जिससे जिगर कट के बाहर तश्त में आने लगा। हाय हुसैन मजलूम रो रहे हैं। जब हुसैन मजलूम रोने लगे तो मेरे मौला हसरे मुश्तबा ने तसल्ली दी, अपने गम को भुला दिया। फरमाते भैया हुसैन, ये आज आपका दिन नहीं है, हाय आपके दिन करबला यौम आशूर की मुसीबत इतनी बड़ी मुसीबत है, भैया मेरी मुसीबत उसके मुकाबले में कम है। अजरुकुम अलल्लाह। हाय हुसैन भी भैया के जिगर के टुकड़े देखकर बर्दाश्त न कर सके। सुनो क्या ज़ादारो, रिवायत कहती है कि अभी हुसैन वो तश्त में हसने मुज्तबा के जिगर के टुकड़े देखकर रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। ये इतने देर में अली की बेटियां दाखिल हुई घर में। ये एक मर्तबा मेरे इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं भैया हुसैन इस तश्त को है मेरी चारपाई के नीचे कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि ज़ैनब की नजर हाय इन जिगर के टुकड़ों पे पड़ जाए। अजरुकुम अलल्लाह। मैं अर्ज करूंगा है आका हस्र मुज्तबा, है आप यकीनन मजलूम है ला कुर्बान, है आपकी शहादत व मसाइब पर है आपके मसाइब को जा जरा एक नजर करबला में करे। है जब हुसैन शिमर के खंजर के नीचे ज़िबा हो रहे थे, है अली की बेटी ये मंजर देख रही थी, है वो मंजर तो इस मंजर से सख्त था। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। मेरे इमाम का सर है मौला हुसैन की गोद में है। इमाम को वसीयतें की जा रही है। जब इमाम की रूह परवाज कर गई है बिस्तर शहादत पे इमाम रुखसत हुए। रिवायत कहती है इमाम ने खुद इमाम हसन मुज्तबा को गुस्ल दिया, कफन दिया है। उसके बाद आपका जनाजा उठाया गया। मैं कहूंगा आका आका आपकी मजलूमियत का बड़ा गम है आपको गुस्ल भी मिला, आपको कफन भी मिला, जनाजा उठाने वाला भैया हुसैन है।
ہے کربلا میں آ کر ذرا دیکھتے یہی حسین ہے جس کو غسل پانی سے نہیں، ہے جس کو غسل خون سے ملا، ہے جس کو کفن کپڑے کا نہیں، اسے کفن کربلا کی گرم ریت سے ملا۔ ہے اجرکم علی اللہ مولا، ذرا دیکھتے ہے اس کا جنازہ اٹھانے والے لوگ تو نہ تھے، البتہ کربلا میں حسین کا لاشا پامال کرنے والے تھے۔ ہے اتنا پامال کیا زہرا کے لال کا لاشا ہے سینے کی ہڈیاں کمر سے پیوست ہو گئی۔ جب علی کی بیٹی لاشے پہ آئی ہے نہ پہچان پائی، کیسے پہچانتی؟ سر ساتھ نہیں ہے، ہر بدن کا ہر جوڑ جدا ہے، بس علی کی بیٹی نے پہچانا تو اس طرح سے پہچانا، یہ لاشا ایسا ہے، اس لاشے کی طرح کوئی غریب لاشا نہیں ہے نہ جس کا سر ہے اور جس کے سینے کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہے اور جس کے جوڑ جوڑ جدا ہے اور جس کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور کوئی انگلی کاٹ کر لے گیا، بس یہی میرے غریب بھیا کا لاشا ہے۔ اسی لیے تو پوچھ رہی تھی انت اخل حسین، اور تو میرا ماں جایا بھیا حسین تو ہے، اور تو میری ماں زہرا کا لال حسین تو ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے امام حسن مجتبی کا تابوت لے کر آئے تو جب رسول اللہ کی قبر کے قریب تو بس ایک حکم ملنا تھا کہ بس اب حسن مجتبی کا جنازہ یہاں دفن نہ ہوگا، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتی کہ میں اس کا جنازہ دفن ہونے دوں، بس ایک حکم ملنا تھا۔ روایت کہتی ہے 70 دیر امام حسن مجتبی کے جنازے پر ہے جو کفن ملا تھا وہ کفن خون میں آلودہ سرخ ہو گیا۔ میں عرض کروں گا آقا آپ کی مظلومیت کا بڑا غم ہے، آپ کے جنازے پہ تیر تھے، ہے کربلا میں حسین کا لاشا تیروں پہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین کو اتنے تیر لگے کہ ہے بدن کا پورا پچھلا طرف ہے تیروں سے بھر گیا۔ جب میرے مولا گلے زین سے زمین پر کیسے بائیں طرف گرے اور زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ ایھا الخد الطریب، اور میرا سلام اس غریب پر اور جس کے رخساروں کو زمین کربلا پر گھسیٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اے مولا ہے آپ کو کفن ملا، ہے کفن پہنانے کے لیے دوبارہ گھر میں لے کر گئے، ہے کربلا میں زہرا کا لال، ہے نہ کوئی کفن دینے والا۔ روایت کہتی ہے جب 11 محرم کو علی کی بیٹی نے بس آخری جملہ علی کی بیٹی نے کہا اماں فضا عمر ابن سعد سے جا کر کہہ دے تو نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں اپنا ماں جائے حسین کو دفن کر لوں؟ سنو گے عزادارو، اب تک تو اشقیاء کی طرف سے ہے حسین کے جگر پر پرچیاں چلتی رہی، کبھی اکبر کے سینے پہ کبھی عباس کے بدن پہ، لیکن علی کی بیٹی کے سینے پہ کیسی پرچی چلی؟ اس لعین نے کہا اے فضا علی کی بیٹی سے جا کر کہہ دے ہے دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے غریب کربلا تیری غربت بے قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارك الله بحق محمد وأهل بيت عليهم الصلاة والسلام، بانیان فرش عزا
جناب صادق حسین خوزہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، باقی جتنے ان کے ساتھ معاونین ہیں، مومنین ہیں، منتظمین ہیں، بار الہ بحق محمد و اہل بیت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بار الہ بحق محمد و اہل بیت اس فرش رضا کے بچھانے والوں کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان کی تمام جملہ حوائج شریعہ پوری فرما، بار الہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ بحق محمد و اہل بیت جو انہوں نے مجلس اعزا نظر و نیاز کے اہتمام کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جتنے مومنین مومنات موجود ہیں ان کی تمام کی نیک حاجات پوری فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرا اللہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور الہ بحق محمد و اہل بیت یا جان علی کی مال جان عزت و ناموس کی خود حفاظت فرما، بار الہ دشمن تشیع دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت پولیس و نابود فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما، بار الہ بحق محمد و اہل بیت علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، بار الہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما، بار الہ اپنی آخری حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، بار الہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین